آیت نمبر 70 واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خلق پیدا کیا کم تمہیں، ثم پھر یتوفا وہ فوت کرتا ہے، وہ فوت کرے گا کم تمہیں، ومنکم یہ تین الفاظ ہیں، مؤ کا معنی اور من تبعیدیہ ہے، بعض کا معنی کوئی کا معنی کچھ کا معنی، کم تم اور تم میں سے کوئی وہ ہے، من جو یردو لٹایا جاتا ہے، الا طرف ارذل العمر نہایت نکارہ عمر کی طرف، نہایت نکمی عمر کی طرف، ارذل بہت نکارہ، بہت نکمی، لکئی تاکہ، لکئی کتنے الفاظ ہیں؟ دو، لام اور کئی، معنی کیا ہے اکٹھا ان کا؟ تاکہ، لا یعلم وہ نہ جانے، وہ کون؟ جس کو لمبی عمر دی گئی ہے، وہ نہ جانے بعد علم، جان لینے کے بعد شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم کمال علم والا ہے، قدیر کمال قدرت والا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا انسان کا، اس سے پچھلی آیت میں تذکرہ تھا شہد کی مکھی کا، اس سے پہلے تذکرہ تھا پھلوں کا، اس سے پہلے تذکرہ تھا چوپاؤں کا، اس سے پہلے تذکرہ تھا پانی کا، اب تذکرہ انسان کا۔ خود انسان میں اللہ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جبکہ یہ انسان کچھ نہیں تھا، یعنی کہ کسی بھی حالت میں موجود نہیں تھا، نہ اس کی ہڈیاں تھیں، نہ اس کا گوشت تھا، نہ اس کا خون موجود تھا، نہ اس کی آنکھیں موجود تھیں، نہ اس کا چہرہ موجود تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے زیرو سے بنایا اس کو، فرمایا اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ اللہ تم کو فوت کرتا ہے، تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، کب؟ جب تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے۔ کسی کو فوت کر لیا جاتا ہے جبکہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور کوئی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے فوراً بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی 1 دن کے بعد، کوئی 2 دن کے بعد، کوئی ہفتے کے بعد، کوئی مہینے کے بعد، کوئی سال کے بعد، کوئی 5 سال کے بعد، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20، کوئی 30، 40، 50، 60، ان کے طرح طرح کے لوگ ہیں، ہر ایک کو اللہ فوت کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ نے بتایا جن کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، نکارہ عمر میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے اپنے بچے ان سے تنگ آ جاتے ہیں، ان کے گھر والے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو چلے جانا چاہیے، اور خود وہ بھی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، کہ اے اللہ میں اس عمر میں پہنچنے سے جس عمر میں انسان نکارہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، اس عمر میں پہنچنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے وہاں تک نہ جانے دینا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنے والدین کو، اپنے احباب کو یہ دعا نہ دے کہ اللہ تجھے لمبی عمر دے، اور لمبی عمر کا کیا فائدہ جس میں وہ بیچارہ ذلیل و رسوا ہو جائے، جس میں اس کا پخانہ نکل رہا ہو شلوار میں، جس میں اس کے گھر والے اس کو رکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس لیے دعا کیا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری زندگی میں برکتیں ڈالے، یا اللہ تجھے لمبی عمر دے، ایمان والی، صحت والی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کچھ وہ ہیں، من تبیزیہ ہے، تم میں سے کوئی وہ ہے جس کو لٹا دیا جاتا ہے نہایت نکارہ عمر کی طرف، تاکہ وہ نہ جانے کچھ جان لینے کے بعد۔ شیئن کا تعلق لا یعلم سے بھی ہو سکتا ہے اور بعد علم میں آنے والے علم سے بھی ہو سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اتنی نکمی عمر میں پھر وہ پہنچ جاتا ہے کہ جب عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ نے اس کو علم دیا تھا، اللہ نے اس کو شعور دیا تھا، جوانی میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا تھا، لوگ بھی کہتے تھے جناب اس کے پاس بڑا علم ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، یہ بڑا ماہر ہے، مشورہ لینے کے لیے لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ اب دوبارہ سے علم سے محروم ہو چکا۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ کا علم ازل سے ابد تک ہے۔
اللہ کے علم کو زوال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کمال علم والا ہے اور اپنی مخلوق کے معاملات کو بھی علم رکھتا ہے۔ وہ علم رکھتا ہے کہ کس کو پیدا کرنا ہے اور اس کو کب فوت کرنا ہے اور کس کو لمبی عمر دینی ہے اور کس سے علم چھین لینا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، قدیر اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔